السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وسیم انصاری آفیشل، جس پر آج لے کر آئے ہیں قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اگر آج کا بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ایچ حنیف ریئیکٹ پر۔ دوستو، آج کے قاری حنی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے درود شریف کی فضیلت۔ قیامت کے دن منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ بیان ہے۔ يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر اسرا، جو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسرا کے نام سے تعبیر کیا گیا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے لے کر بیت المقدس تک سفر معراج علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں پہلے آسمان سے لے کر عرش عظیم تک۔ قربان جاؤں پروردگار عالم کی ذات اقدس پہ کہ اس نے اپنے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتیں عطا فرمائی، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے، عظمت اور محبت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، جس قدر سرکار مدینہ کا کسی کے دل میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا، محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، سوز و گداز ہوگا، عشق ہوگا، اسی قدر ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کی بنیاد کالی کملی والے کی محبت ہے، ایمان کی بنیاد سید دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم، کائنات کا روح دو عالم، ساری کائنات کا منبع اور سرچشمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بنو سعد کے خاندان سے جب جنگ حنین ہوا، گرفتار کر لیا گیا بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو۔ عورتوں نے تیر چلائے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں مارے، مگر اس کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ایک ہیلا تلاش کر لیا،
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا میرے والدی میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی کالی کملی والے دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو، ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے، سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں، مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد، او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے، انہیں کہنا جی کیا بکواس کرے کتنے منٹ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حوروں غلمان کی تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی، فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار
व मलाइका, और मेरे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पाक पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो तुम भी दरूद सलाम पढ़ा करो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो मेरी जात पे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है, 10 गुनाह माफ कर देता है, 10 नेकियां नामे अमाल में दर्ज हो जाती हैं। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लामा सखावी लिखते हैं, और लोगों जो मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहेगा, इसी हालत में मौत आ जाए, कब्र के अंदर कीड़े उसकी मैयत को नहीं खाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी कसरत से मुझ पे दरूद पाक पढ़ता रहेगा, कयामत के दिन उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आवेगी। पहले महशर कहेंगे, इलाही ये कौन है जिसके मुंह से इतनी खुशबू है कि मैदान महशर महक रहा है। सारा हशर का मैदान मुअत्तर है, ये कौन है? जवाब मिलेगा, तुम गीत गाया करते थे, ये काली कमली वाले की जात पे दरूद पाक पढ़ा करते थे, तुम खुराफात बका करते थे, तुम बकवास किया करते थे, ये अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे इस कदर दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे कि रात को सो जाते थे, उठते वक्त भी चलते फिरते भी दरूद पाक पढ़ा करते थे। मैं खुदा ने आज दुरूद शरीफ की बरकत से इनके मुंह में कस्तूरी की खुशबू रख दी। और इससे बढ़कर कितनी बड़ी बात है, उलमा ने लिखा है कि क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस प्यास वाले दिन में, 50,000 साल के प्यास वाले दिन में, मैं खुद उन लोगों को तलाश करने आऊंगा और हाथ पकड़कर हौज़े कौसर पे ले जाऊंगा और रहमत वाले हाथों से पानी पिलाऊंगा। मुकद्दर हमारे मारे, कितना ही बताओ, कितना ही समझाओ, इस तरफ मर्द औरतों ने लगना ही नहीं। बच्चों से बकवास करते सो जाएंगे, कारोबारी बातें करते करते यूं मुंह फाड़ कर सो जाएंगे, यूं ही सो जाते हैं और यूं ही हम लोग मर जाते हैं। क्या कमाल था इन हजरात का। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर सहाबी, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सगा भाई अबू सुफियान का लगते जिगर, जिस घर की औरतों का ये आलम है, जिस घर की औरतों के अकीदे का ये हाल है, अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, मदीने पाक में अपनी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए आए, बेटी से मिलने के लिए आए। जब हुजरे मुबारक के करीब आए, और लोगों और बिल्डिंग कोठियों बंगलों पे रात दिन मरने वालों, कभी तो सीरत की किताबें उठा कर देखो, शहंशाह कायनात की क्या जिंदगी थी। दरवाजे पे अबू सुफियान को बाप को देखा है, दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया, जिस बिस्तर पे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान ने देख लिया, कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्ताख बन गई हो। अब्बा नहीं, लोग अपने अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने लपेट के रख दिया। सैयदा उम्मे हबीबा
हबीबा कहती अब्बा जान इस घर में आकर मैंने अदब करना सीख लिया है। और मेरे अब्बा मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मैं अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, और ये बात मुझसे हो नहीं सकती कि बिस्तर नबी पाक का हो और अब्बा मुशरिक नापाक काफिर के नीचे बिछा दिया जाए। जिस घर की औरतों का ये अकीदा हो, मर्दों का क्या हाल होगा। कमाल बड़ा इश्क है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में। फरमाते हैं ओ लोगों वो सोने की डबिया ले आओ जिसमें मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक नाखून मुबारक रखे हुए हैं। और लोगों जब मेरी गुस्ल से फारिग हो जाओ, जब मेरी कफन से फारिग हो जाओ, ये मेरे आका के नाखून मेरी आंखों पे रख देना। सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा का ईमान देखो। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ओ लोगों मैं ये तजवीज इसलिए कर रहा हूं, कयामत का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा, रब्बुल आलमीन की अदालत होगी। अल्लाह पाक पूछेगा अमीर मुआविया दुनिया से क्या लाया। मैं अर्ज करूंगा इलाही मैं अपनी आंखों पे अकाली कमली वाले की नाखून रख के आया हूं। और हमारे उलमाए देवबंद के अकीदे के बारे में कई लोग शक डाल दिया करते हैं ओ मियां तो को पता नहीं ये उत्तू इतू मनेंदे बिचू नहीं मनेंदे। अंदाजा ला असा एडे कमले थी गए हैं अपने बिच ना को वड़न लेने, इन्होंने साढ़े बिच वड़ के भी देख लिया। कौन है जो हमारे अंदर बढ़ सकता है। एक ऐसा रुमाल सुनो, एक ऐसा रुमाल जिस रुमाल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चोगा मुबारक आपकी पहना हुआ इस्तेमाल करता कपड़ा, जिस रुमाल में 1000 साल तक लिपटा रहा, वो रुमाल हमारे दारुल उलूम देवबंद के खजाने में सोने की डबिया में रखा हुआ है। यानी हुजूर के कपड़े की तो बरकत जो थी सो थी, जो हुजूर के कपड़े को कपड़ा लग गया हम तो उसका भी इकराम करते हैं। मगर ये नहीं कि चल पड़े मांगने के लिए ये हजरत अली का पंजा है, ये हजरत हुसैन की पगड़ी है, ये हजरत हसन का तीर है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घोड़ा है। तुम्हारे पास कहां से आ गई है। झूठ के पीछे लगते हो, बकवास के पीछे लगते हो। सारी चीजों में शक किया जा सकता है। क्या सबूत है कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या नहीं। ईमानदारी से बताओ, मस्जिद में बैठे हो, वुजू के साथ बैठे हो, ये अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारे कुरान में शुबो है कि ये अल्लाह का कलाम शायद है या नहीं। अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, जिब्रील अमीन लेकर आए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस तक रात दिन इस कुरान पाक की तिलावत की। कोई सूरत, कोई आयत, कोई लफ्ज ऐसा नहीं जो हुजूर की जुबान मुबारक ने बार बार अदा ना किया हो। फर्ज नमाजों में हुजूर ने यही कुरान पढ़ा, तहज्जुद की नमाजों में पढ़ा, अवाबीन की नमाजों में पढ़ा, बैठ के तिलावत फरमाई, खड़े होकर तिलावत फरमाई, रात को तिलावत फरमाई, दिन को तिलावत फरमाई। अम्मन हुआ आनितुल आना अल्लैल। इस कुरान में तो कोई बरकत नहीं जानते आप लोग, मैं भी शामिल हूं।
کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے، جس میں کئی برکتیں ہیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو، اس میں برکت نہیں؟ اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا، وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے، اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں۔ آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک ایت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے، ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، سائیکلوں پہ سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا، اپنی آواز ملاتے ہیں کنڈریوں کی آواز کے ساتھ۔ قربان جاؤں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے، جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے، جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب چھٹے آسمان پہ گئے، تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے، بعض بچے نے ایک سپارہ پڑھا موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی، والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔
وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے، اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یابتی، انانم ز صحبت چرا تابتی۔ او آجا عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروی بالم نمان، اگر یکسر موی برتر برم فروغ تجلا بسو صد پرم۔ او کالی کملی والے اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں، نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے، ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی۔ آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے۔ اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو، کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے، میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے، میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی، جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے، قرآن کریم کا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان۔
اللہ میاں بھی بے نیاز ہے، اسی لیے تو فکان قاب قوسین او ادنا کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے. فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، وہ دینے والا یہ لینے والے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں، جھولی میری بھی تنگ نہیں، اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں، میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں. وہ دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکا. اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے آئے، میرے محبوب آ گئے ہو. جی ہاں، اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. اسی کو کہتا براق تھکے رب رب بھی رہے، جبریل بھی آگے جا نہ سکے. رب ادنو حبیبی ملنی کہے آجا آجا آجا. رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. کالی کملی والے آجا آجا. اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی پروردگار آ گیا ہوں. توجہ کرنا ہے کہ بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں. عرض کیا الہ العالمین میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. تحفہ؟ ہاں ہاں میرے محبوب، اگر کھانے کا تحفہ لائے ہو میں کھانے سے پاک ہوں، پینے کا تحفہ لائے ہو میں پینے سے پاک ہوں، پہننے کا لائے ہو میں پہننے سے پاک ہوں، بیوی بچوں کی مطلب کا لائے ہو تو لم یلد ولم یولد، میری اولاد کوئی نہیں، میرے ماں باپ کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ساتھی ہمسر میرا شریک نہیں. توجہ کرنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا میرے پروردگار قطرے قطرے کا مالک تو ہے، پتے پتے کا مالک تو ہے، ایک ایک ذرے کا مالک تو ہے. علی کل شیء قدیر ذات تیری، سارے جان پہ قدرت تیری. اور میرے رب جو میں تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں. سب کچھ تیرے پاس ہے، قدرت کاملہ تیری، دریا تیرے، سمندر تیرے، درخت تیرے، ہوا تیری، زمین تیری، پہاڑ تیرے، کائنات تیری، سب کچھ تیرا. پر جو میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے. میرے محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے، الہ العالمین تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں. تو پروردگار ہے، کوئی کسی کا تو محتاج نہیں. میں عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں، عبدیت لے کر آیا ہوں، تیرے سامنے جھکنا لے کر آیا ہوں، سجدہ کرنا لے کے آیا ہوں. الہی سر میرا در تیرا، دل میرا گھر تیرا. میرے معبود بندگی لے کر آیا ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا
داتا ہے, تو میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تو ہی میری ایک ایک بال کی حفاظت کرنے والا ہے, تو ہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے. اور میرے مالک عرش عظیم پہ بیٹھ کر میں تیرے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہوں. نبی نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر بندگی کا اظہار کیا. تو یہاں اکڑا پھرتا ہے, کارخانے کی اکڑ ہے, کاروبار کی اکڑ ہے. 4 دن کے لیے کوئی نوکری کی جگہ مل گئی, اس کی اکڑ ہے, ڈرتا نہیں اللہ کے قہر سے. فرمایا التحیات للہ, اور میرے رب میری زبان کی عبادت, میری زبان ہوگی, نام تیرا ہوگا, بدن میرا ہوگا, جھکنا تیرے سامنے ہوگا, مال میرا ہوگا, نظر نیاز تیری ہوگی. اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں, تیرے پاس کہاں ہے؟ تو کسی سے ہینا ہو, مارا ہو تو عاجزی کرے. تو کسی سے ہینا نہیں, مارا نہیں, کمزور نہیں, ماتحت نہیں, کسی کا محتاج نہیں, تو کس کے سامنے عاجزی کرے؟ اور میرے رب میں تجھ سے ہینا ہوں, میں تجھ سے مانا ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, تیرا محتاج ہوں, تیرے دروازے کا میں بھیک مانگنے والا ہوں. جولی میری ہو, عطا تیری. فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرے محبوب میرا سلام ہو, میری برکتیں لے جا, میری رحمتوں سے جھولیاں بھر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بدلہ دیں گے ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. محسن کائنات ہیں آپ, ساری کائنات پہ احسان ہے کالی کملی والے کا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں 4 دن کا آرام مل جائے, ماں باپ کو بھول جاتے ہو. تھوڑی سی اچھی نوکری مل جائے, رشتہ داروں کو بھول جاتے ہو. قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم, آپ نے عرش عظیم پہ بیٹھ کے بھی ہمیں نہ بھلایا. میزبان خدا ہے, مہمان مصطفیٰ ہے, ٹھکانہ عرش عظیم ہے, اور امت کو یاد فرما رہے ہیں. یا اللہ یہ تیری برکت, یہ سلامتی, یہ رحمت جو مجھے عطا ہو رہی ہے, میں تو اس میں ساری امت کو شامل کرتا ہوں. ساری امت کو رحمت ملے, ساری امت کو برکت ملے, ساری امت کو سلامتی ملے. یا اللہ تیری سلامتی سے ساری امت کی جھولیاں بھر جائیں. میرے محبوب جانے لگے ہو؟ جی ہاں جاتا ہوں. الہی وہ میرا بلال, وہ میرا سہیل, وہ زنیرہ, وہ سمیہ, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, کچھ ان کے لیے تحفہ ملنا چاہیے. اچھا امت کے لیے تحفہ چاہیے. جی ہاں, میں امت کو جا کے بتاؤں گا اللہ سے ملنے عرش عظیم پہ گیا تھا. امت یہ نہ کہے گی ہمارے محبوب لائے کیا ہو اللہ میاں کی یہاں سے ہمارے لیے. آخر میں جب قوم کو, امت کو بتاؤں گا کہ میں عرش عظیم پہ گیا تھا, اللہ سے ملاقات ہوئی, مناجات ہوئی, تو امت مجھ سے یہ نہ کہے گی کہ لائے آپ کیا ہے وہاں سے. اچھا میرے نبی کچھ لے جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں. فرمایا جاؤ 50 نمازیں لے جاؤ, امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. لو بھائی امت کے مزے ہو گئے, ہر وقت سجدہ, ہر وقت رکوع, ہر وقت تحیات, ہر وقت وضو, رات دن میں 50 نمازیں, عمر بھر میں نہیں. ہاں کبھی سمجھ رہے ہو کہ عمر میں 50 نمازیں, رات دن میں 24 گھنٹے میں 50 نمازیں مل گئی کہ 50 نمازیں پڑھا کرو. واپس خوشی خوشی تشریف لا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہوا. راستہ روک لیا. نبی اللہ آ گئے؟ جی ہاں آ گیا ہوں. کیا ملا امت کے لیے؟
بس کلیم اللہ میری امت کی تو موج ہو گئی. کیا ہوا؟ 50 نمازیں ملی. سبحان اللہ ہر وقت سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے. کالی کملی والے میں نے امت بھگتائی ہے. 2 نمازیں تھی میری امت پہ 2 ہی نہیں پڑی. اور میری امت کو منّا و سلوا بھنا بنایا پرندوں کا گوشت آسمان سے برسا کرتا تھا. تیری امت کو کٹے کھانے پڑیں گے. میری امت کو پکا پکایا بنا بنایا حلوہ آسمان سے آیا کرتا تھا. تیری امت پہ تو ڈالٹے کی مار پڑے گی. یہیں سے واپس ہو جاؤ. اس تخفیف کی درخواست کرو. ایمانداری سے بتلاؤ اگر کوئی آدمی تمہاری ساتھ عدالت میں جائے 3-4 مرتبہ اندر ججوں کے پاس آئے جائے ساری عمر احسان مانتے ہو بادشاہو بڑا ساڈے واسطے بھجدا رہ گیا ہے بڑی کوشش کی ہے بڑی دوڑ دھوپ کی ہے مڑ مڑ کے گیا. میں اس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو تیرے لیے اللہ کے دربار میں 9 مرتبہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے رستہ چھوڑا ہی نہیں. 1 مرتبہ واپس کیا 5 نمازیں کم ہو گئی. پھر واپس کیا 5 نمازیں کم ہو گئی. پھر واپس کیا 5 نمازیں کم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائی کہ امتوں کو میں نے بھگتایا ہے. امتیں بڑی سخت ہوتی ہیں نہیں قابو آ کے دیتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بلال حبشی کو سلمان فارسی کو سہیل کو ابو ذر غفاری کو خدا کی قسم چمڑے ادھیڑ دیے گئے پر آقا کی طرف کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دی. اور آج تو کیا کہنا ہے بھائی کوئی کچھ کرتا رہے. دین کی بات کرو تو سب کو بری لگتی ہے دنیا کی بات کرو تو سب کو اچھی لگتی ہے. میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں کہتا شمع فروزاں شمع فروزاں میں بالکل میں محروم الاول بزم رسول میں جس میں مؤخر روح مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس ذات کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو بار بار میری تیری بھلائی کے لیے اللہ کی حضور میں آ جا رہے. کس قدر دوڑ دھوپ کی 9 چکر لگائے. موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی تمنا تھی کہ 1 چکر اور لگ جائے تو امت کا کام ہی ہو جائے. ایک گیڑا اور لگ جاتا نا مزہ ہی آ جانا. 5 تو معاف ہوتی چلی گئی وہ 1 چکر کی کسر رہے. اور خدا جانے اس میں کیا حکمتیں ہیں. آواز آئی میرے محبوب جاؤ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی دوں گا. ثواب 50 کا ہی دوں گا. اور اس سے بھی بڑھ کر جامع مسجد میں جو نماز ادا کرے گا 1 نماز کے بدلے 500 کا ثواب دوں گا. بیت اللہ شریف میں جو نماز ادا کرے گا خانہ کعبہ میں جو نماز ادا کرے گا فرمایا او میرے محبوب میرا وعدہ ہے 1 نماز کے بدلے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. میرے محبوب جو تیری مسجد نبی میں مدینے پاک میں جس مصلی پہ آپ نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانی ہے آپ نے خطبے ارشاد فرمانے ہیں تیرے منبر کا صدقہ تیری مسجد کا صدقہ تیرے مصلی کا صدقہ 50,000 نمازوں کا 1 نماز کے بدلے ثواب عطا کروں گا.
کبھی ان سے تو پوچھ لیا کرو، یہ جو فرنیلوں والے پھرتے ہیں نا، فرنیل چھڑکے ہوئے، وہ جی وہاں نمازیں ہوتی ہی نہیں، بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی، حرم نبوی میں نماز نہیں ہوتی، اکیلی پڑھ لیا کرو بھائی، ہم تو وہاں، اجی میں تو 2 مہینے رہ کے آیا ہوں، جس مکان میں رہتا تھا میں تو وہیں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، نہ میں نے بیت اللہ میں پڑھی، نہ میں نے کالی کملی والے کے مصلی میں مسجد میں نماز پڑھی۔ اس سے اگر کوئی پوچھے گدھے کیا وہاں پکوڑے بیچنے گیا تھا؟ جب تیری خانہ کعبہ میں نماز نہیں ہوتی اور سرکار مدینہ کی مسجد میں اگر تیری نماز نہیں ہوتی، جاتا کیوں ہے؟ تیری مت ماری گئی، کیا کرنے جاتا ہے؟ ادھر چلا جایا کر، ہندوستان کے مندروں میں جا کے ٹکر مارا کر۔ تجھے عادت ہے بت پرستی کی، بت ادھر ملیں گے۔ اگر کعبے میں جائے گا تو اللہ کے دربار میں اللہ نے، کعبے کا متولی خدا ہے، متولی نے جو امام کھڑا کر رکھا ہے اس کے پیچھے تجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ مسئلہ چل رہا ہے، ایک اور بات عرض کر دوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا؟ جو لوگ امریکہ جاتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک ٹریننگ سکول کے کیا ٹریننگ گاہ ہے، جن کو سکھایا جاتا امریکہ میں جا کر یوں کھانا، یوں پینا، یوں کپڑے پہننا، یوں لوگوں سے ملنا، اس طرح گاڑی میں چڑھنا، اس طرح ٹیکسیوں میں چڑھنا سکھایا جاتا۔ گورنمنٹ پاکستان جب تک امریکہ کے حالات سکھا نہ دے جانے نہیں دیتی تاکہ پاکستان بدنام نہ ہو۔ جاپان میں جانے کی ٹریننگ ہے، روس میں جانے کی ٹریننگ ہے، چائنا میں جانے کی ٹریننگ ہے۔ تم جو ہر روز حج کرنے جاتے ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ اللہ کے دربار میں چلا ہوں، احکم الحاکمین کا دربار ہے، امام الانبیاء کا دربار ہے، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میں بھی جاتا ہوا وہاں کے آداب سیکھ کر جاؤں؟ تم نے بھی کبھی سوچا؟ سوچو گے کیا؟ راستے میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، گاڑی میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، کراچی میں سارا دن مارکیٹ گھومتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے، جہازوں میں نمازیں کھسکاتے ہو اور واپسی میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کے دربار کا ادب ہے، یہ حضور کے دربار کا ادب ہے، یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم بے ادبی سخت گناہ ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک عورت طواف کر رہی تھی، ایک عورت طواف کر رہی تھی بیت اللہ کا، اس کے پیر میں کوئی زیور تھا، چلنے کی وجہ سے وہ کھڑکتا تھا۔ ایک بزرگ بھی اللہ والا بھی طواف کر رہا تھا، اس کی نظر یوں پڑی یہ زیور کس کا کھڑک رہا، عورت پہ نگاہ پڑی، یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس قدر زور سے منہ پہ تھپڑ مارا آنکھ باہر نکل کے جاتے، اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرا کرتے ہو نگاہ دوسروں کی طرف اٹھاتے ہو، شرم نہیں آئی؟ وہ دربار ہے جس کی بڑی عظمت، جس کا بڑا ادب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنا کرتا مبارک اٹھا کر مقام ملتزم پہ، اللہ کے بیت اللہ کی دہلیز پہ، چوکھٹ پہ اپنے شکم مبارک کو، اپنے سینے مبارک کو لپٹایا ہوا ہے، اور دونوں ہاتھ مبارک کو یوں چوڑا کر کے بیت اللہ کو لپٹے ہوئے ہیں، اور رو رو کر عاجزی کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عاجزی، فرمایا ھذا رب البیت، یہ میرے رب کا گھر ہے، یہاں نہ مانگوں تو اور کہاں جاؤں؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے یہ نماز والا تحفہ لائے،
اس تحفے کو اپنے گھر میں بساؤ، بیوی بچوں میں بساؤ۔ اب میں اگر علماء کے فتوے آپ کو سناؤں تو دیر بڑی ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا کہ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کو خدا کی زمین کو پلیت ہونے سے بچاؤ، اس کے قدم زمین پہ نہ پڑنے دو، قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پکڑ کے قید کر دو، کوڑے مارو، جب تک توبہ نہ کر لے جیل سے باہر نہ آنے دو۔ یہاں عورتیں بھی مرد بھی بے پرواہی سے نماز کی پرواہی نہیں۔ اب گرمی کا موسم ہے نا، راتیں ذرا چھوٹی ہیں، رات کو ٹیلی ویژن دیکھنا فرض عین ہے، ثواب ہے، ضروری ہے۔ ریڈیو کا گانا بجانا، بکواس بازی، صبح کو دیر سے، خدا کی قسم وہ گھر رحمت کے قابل ہے جس گھر میں صبح کی نماز کسی نے بھی نہ پڑھی۔ کیسے رحمت آئے گی، کیسے برکت آئے گی؟ ڈرو خدا کے قہر سے، قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ معراج سے لایا ہوا تحفہ، عرش عظیم سے خدا کا بھیجا ہوا تحفہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تحفہ نماز ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی اولاد کو اور ساری امت مسلمہ کو پکا ٹھکا نمازی بنائے، سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب آج کا بیان العالمین۔ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔